قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، انسانوں کی گردنوں پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار جو کبھی بھی گر سکتی ہے، لیکن آخر اس کے آنے سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی، اور سب سے بڑا سوال آخر قیامت آئے گی کیسے؟ چلیے جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک جاہل حکمران حکومت کریں گے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی جو اس کے لائق نہیں ہوں گے، اور وہ بغیر کسی علم کے فتوے دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے کر علم اٹھا لے گا، اور جہالت پھیل جائے گی، لوگ ظالموں کی پیروی کریں گے، اور جو سب سے اچھا شخص ہوگا اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اثر دل پر نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح گمراہ ہو جائیں گے جیسے تیر اپنے ہدف سے چوک جائے اور پھر سیدھا نہ ہو سکے۔ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، لوگ اپنے بڑوں پر لعنت کریں گے، زلزلے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت پھیل جائے گا۔ قاتل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دن جیسے، دن گھنٹوں جیسے۔ دولت بڑھ جائے گی، عرب کی زمین باغات اور نہروں میں بدل جائے گی۔ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال سے کمایا ہے یا حرام سے۔ عزت کا معیار دین اور تقوی سے نہیں بلکہ دولت سے ہوگی۔ تجارت میں برکت ختم ہو جائے گی، جھوٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ شراب عام پی جائے گی، زنا اعلانیہ ہوگا۔ مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی کریں گی۔ عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی کہ پہنے ہوئے بھی ننگی لگیں گی۔ اولاد والدین کی نافرمانی کرے گی۔ میری امت میں 30 چھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا جب قرآن میں صرف اللہ کا نام باقی رہے گا، حق چھپ جائے گا اور جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ فتنے رات کی تاریکی کی لہر کی طرح آئیں گے، ہر نیا فتنہ پچھلے فتنے سے بدتر ہوگا۔ لوگوں کے دل برے ہوں گے لیکن چہرے نیک لگیں گے۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان بیچ ڈالیں گے۔ عورتیں معاشرے پر حاوی ہو جائیں گی اور مرد ان کی باتیں مانیں گے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ حکمران طاقت کے نشے میں معصوموں کو قتل کریں گے۔ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، پانی میں غرق ہوں گے یا پتھروں سے مارے جائیں گے۔ قبیلے آپس میں لڑیں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک عجیب قسم کی موت پھیلے گی۔ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوگا اور اچانک سے مر جائے گا۔ آس پاس کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دل کے دورے جیسی اچانک موت ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہر سال 40 سے 50 لاکھ لوگ اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بازار لوگوں کے قریب آ جائیں گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج آن لائن شاپنگ کی شکل میں پورا بازار لوگوں کی جیب میں آ گیا ہے۔ جب دجال آئے گا تو وہ سعودی عرب کے ایک پہاڑ جبل حبشی پر کھڑے ہوگا اور مدینے کو دیکھ کر کہے گا، کیا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ آج رات کے وقت مسجد نبوی بالکل سفید محل کی طرح دکھتی ہے۔ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہ پہاڑ پر کھڑا ہو کر دیکھے گا۔ قیامت سے پہلے دولت اتنی بڑھ جائے گی کہ زکوٰۃ دینے والا کسی کو نہیں پائے گا کہ جس کو وہ زکوٰۃ دے سکے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا جب وہ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ اب اس کے کچھ دنوں بعد ہوگا امام مہدی کا ظہور۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو دنیا میں ظلم و ستم عام ہوگا۔ وہ بڑی طاقتوں کو شکست دیں گے اور مسلمانوں کو آزادی دلائیں گے۔ اس کے بعد دجال نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ کو زمین پر بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ مسلمانوں کو ایک پہاڑ پر لے جا کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا۔ کچھ سال کے بعد حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کفر اور گناہ پھیل جائیں گے۔
پھر 3 بڑی زمین دھسنے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب میں۔ آسمان سے ایک دھواں آئے گا جو کافروں کو تکلیف دے گا اور مومنوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ 40 دن تک رہے گا۔ پھر ذوالحجہ کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 2 یا 3 دن کے برابر لمبی ہوگی۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس وقت مکہ کے قریب صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، مومنوں کے ماتھے پر عصے سے نشانی لگا دے گا اور کافر کے ماتھے پر انگوٹھی سے مہر لگا دے گا۔ کچھ سال کے بعد یمن سے ایک نرم ہوا چلے گی جو ہر مومن کو موت دے دے گی۔ پھر زمین پر صرف کافر باقی رہ جائیں گے۔ ایک حبشی شخص کعبے کو گرا دے گا۔ دنیا میں ظلم، بت پرستی اور بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ پھر جنوب سے ایک بڑی آگ نکلے گی اور لوگ شام کی طرف بھاگیں گے۔ پھر 10 محرم الحرام کو سور پھونکا جائے گا۔ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ ہر انسان اور جانور مر جائے گا۔ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، حتیٰ کہ خود سور پھونکنے والے حضرت اسرائیل بھی۔ صرف اللہ باقی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، وہ دوسرا سور پھونکیں گے، تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ کو اٹھایا جائے گا، پھر سب لوگ اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے جمع ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کا جسم مرنے کے بعد گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سوائے ایک چھوٹی ہڈی کے جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہوتی ہے، جسے کاکسکس بون بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سے قیامت کے دن دوبارہ جسم بنایا جائے گا۔ جب لوگ زندہ ہوں گے تو خوف سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کافر جان لیں گے کہ یہ ان کے برے دن کا آغاز ہے اور پھر اسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔